اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر ہماری آیت کریمہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی آیت نمبر 6، جس کے اندر یہ موجود تھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو آپ کا سمجھانا اور نہ سمجھانا، نصیحت کرنا اور نہ کرنا ایک برابر ہے، اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہو چکا، اب منکروں کی بات ہو رہی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی، ان کی دلوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اس لیے کہ اب ان کو حق دکھائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا، اور پردے ڈال دیے ہیں ان کی آنکھوں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، کیا یہ پردے ابتدا سے ہی تھے یا بعد میں پڑ گئے، یا شروع سے ہی ایسے تھے؟ گزارش یہ ہے کہ ابتداً ایسا ہرگز نہ تھا، ابتداً شروع سے ایسا نہ تھا، بلکہ یہ اپنی گمراہی میں اڑے رہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بے جا مخالفت کرتے رہے، اور اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرتے رہے، اور سرکش ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اس قدر بڑھی تو ہم نے پھر ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب حق انہیں دکھائی نہیں دیتا، حق انہیں سنائی نہیں دیتا، اور دل ان کا حق بات کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی اطاعت کی۔ جب شیطان کی اطاعت کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ اور تفسیر روح البیان فرماتے ہیں جب مہر لگ گئی تو ایسا ہو گیا کہ ان کی آنکھیں آیت ربانی کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، انہیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کتنے لوگ ہیں آنکھ والے ہیں مگر انہیں دکھائی دیتا ہی نہیں، کان والے ہیں مگر حق سنائی دیتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے کان بھی بند، ان کی آنکھوں پہ حجابات آ گئے، اور دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ حج ہے 7 سے 12، فَإِنَّهَا لَا تَعْلَمُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْلَمُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تو یہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ دل ان کے اندھے ہیں۔ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مگر دل پہ مہر ہے، اندر جائے نہیں رہی کوئی بات۔ اور یہ خود بخود نہیں ہوا بلکہ کس وجہ سے ہوا ہے، اب اس کا سبب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر جو ہے اس کی 55 ہے 100، فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور ایک ہی مقام پر یوں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، اسی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 155 کے اندر، وہ کیا ہے؟ قلوبنا غلف، ان کی آنکھوں پر تو پردے پڑ گئے ہیں، اب آنکھیں دیکھتی ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے ہیں مگر نصیحت قبول کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر کیا لگ گئے ہیں؟ بولیے، پردے پڑ گئے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ نے اور ارشاد فرمایا، یہ سورہ مومن ہے،
کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، علی قلب متکبر جبار، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش متکبر لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دی۔ کافروں نے تکبر کیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا، سرکشی کی، اللہ نے مہر لگا دی۔ اور ایک جگہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا سورہ روم کے اندر آیت نمبر 159، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اور اللہ نے جاہلوں کے دلوں بھی مہر لگا دی، سرکشوں کے دلوں پر بھی مہر، جو جاہل ہے ان کے دل بھی مہر، کیونکہ جاہل بھی لجتا ہے، حق قبول کرتا ہی نہیں، کسی بات کو ماننے کے تیار ہوتا ہی نہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہل سے تو الجھنے سے ہی منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو مہر ہے یہ لگی کیوں ہے؟ دیکھیے قرآن مجید فقرہ مجید میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے تبع، ایک ہے اقفال، ایک ہے ران۔ اس کا چوتھا مقام وہ کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین اما کا پارہ، آخری سے پارہ، کہ اور کچھ نہیں ہے، ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، زنگ لگ گئے ہیں، اور وہ زنگ کس وجہ سے لگے ہیں؟ ان کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں۔ اور جب زنگ لگ جاتا ہے انسان ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، حق قبول نہیں کرتا، تمام چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں پھر بھی اڑا رہتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ دل پہ مہر بھی لگ جاتی ہے اور اس کے دل جو ہے زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ جب زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں تو کوئی نصیحت اثر کرتی ہی بالکل نہیں اس کو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ داغ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ ہو گیا اب نصیحت کا اثر نہیں، اسے اچھی اور دین کی بات بھی بری لگے گی، کبھی سمجھا کے دیکھ لیں آپ دین کی بات، وہ آپ سے اڑے گا اور کیا کہے گا؟ چل بھائی اپنا کام کر، میں اپنی قبر کا جواب دوں گا۔ یہ تکبر ہے، یہ سرکشی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ حق بات تو مان لے، جب قرآن و سنت کی بات آئے گی اپنی عقل نہیں چلائیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیں گے، اللہ رسول کی بات کو مانی جائے گی۔ اور پھر اب دیکھیے مہر میں آپ کو سمجھا دوں ایک اور، اگر کوئی ڈاکیا ہو اور وہ خط پر اس لفافے مہر لگا دے تو بتائیے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے؟ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے؟ جب مہر لگ گئی اب نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے، کیا مطلب ہوا؟ نہ ہدایت اندر جا رہی ہے نہ گمراہی باہر آ رہی ہے، گمراہی باہر نہیں آتی۔ تو یہ کافروں کے دلوں کا حال ہے، اور بعض وہ سرکش ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں کتنی قرآن کی آیات دکھائی جائیں، احادیث رسول بتائے جائیں، اقوال صحابہ بتایا جائیں، پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ سننے کو تیار ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ جب پردے ڈل گیا ہے، آ گیا ہے، تو اس کو حق دکھائی دیتا نہیں، حق سنائی دیتا نہیں، دل جو ہے اس کا حق کو قبول کرتا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھنا دین کے اوپر۔ یہ دعائیں پڑھا کرو، مانگا کرو، اے اللہ میں دین پر قائم رہوں، اے اللہ میں ہدایت پر قائم رہوں، میں صراط مستقیم پر قائم رہوں، میرا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں بہک نہ جاؤں، کسی شیطان کا وار نہ چل جائے اور میں اپنا عقیدہ خراب نہ کر لوں۔ ہمیشہ تمام گمراہوں سے دعا مانگتے رہیں بچنے کی، اور ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گمراہی پاس بھی نہیں آئے گی، ہدایت کے راستے پہ کامزاد انشاءاللہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق